बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आर्मी चीफ से, नेवी के चीफ से, एयरफोर्स के चीफ से सवाल किया जाए, उनसे जवाब मांगा जाए कि आप अपनी जिम्मेदारी कैसे अदा कर रहे हैं। ये कौमी असम्बली में सुनने को मिला। बात यह है कि सानिया जाफर एक्सप्रेस के बाद और ये जो हमारे यहाँ बदमनी की, दहशतगर्दी की सूरत हाल है, इस सूरत हाल में कौमी असम्बली का अहम इजलास हुआ। और इस इजलास पे अवाम ने, क्योंकि जब ये जो अवाम के नुमाइंदे बात करते हैं ना, वोट से जाने वाले बात करते हैं, तो ये अवाम बोलती है, अवाम ने बात की है। तो ये बात की और कहा कि सर्विसेज चीफ से सवाल किया जाना चाहिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीजीएसपीआर साहब को हमने देखा जब टेलीविजन प्रोग्राम में कामरान शाहिद के साथ मौजूद थे, तो डीजीएसपीआर अवाम से सवाल कर रहे थे। यानी बलूचिस्तान की अगर हुकूमत से सवाल कर रहे थे तो सवाल अवामी नुमाइंदों से करते हुए अवाम से सवाल कर रहे थे और पूछ रहे थे कि किसकी क्या जिम्मेदारी है। तो उनसे भी पूछा जाए, सर्विसेज चीफ से पूछा जाए कि आपकी क्या जिम्मेदारी है। और सवाल करना हक है, बुनियादी हक है अवाम का। ये हक है और इससे कोई महरूम नहीं कर सकता। तो इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनकी बात करेंगे। सानिया जाफर एक्सप्रेस के बाद पाकिस्तान ने इसकी जिम्मेदारी आयद की है भारत पे। पाकिस्तान ने कहा है कि ये जो वाकया हुआ है, इसके पीछे मुल्क से बाहर दहशतगर्दों का प्लान था। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्टपनाही कर रहा है। दफ्तर खारिजा के तर्जुमान ने जो हफ्तावार ब्रीफिंग है, उसमें इस ट्रेन हमले पर रद्द अमल दिया और कहा कि दहशतगर्दी में भारत मुलव्विस है। बैरून मुमालिक राब्ते थे दहशतगर्दों के। ट्रेस शुदा कॉल्स में अफगानिस्तान से राब्तों का हमें सुराग मिला है। पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार रहा है और इन तखरीबकारों का निशाना रहा है जो हमारी सरहदों से बाहर हैं। अफगान हुकूमत पर जोर देते हैं कि जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तर्जुमान ने यह भी कहा कि जो मौजूदा वाक़ई की बात कर रहा था, उसमें हमारे पास ऐसे शवाहिद मौजूद हैं जो अफगानिस्तान से की जाने वाली कॉल्स को ट्रेस करते हैं। शफकत अली खान ने यह कहा कि हमने अभी जाफर एक्सप्रेस ट्रेन दहशतगर्दी पर रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल किया है और हम सिफारती राब्तों को इस तरह पब्लिक फोरम पर बयान नहीं करते। माजी में भी हम ऐसे वाकयात की मुकम्मल तफसीलात अफगानिस्तान के साथ शेयर करते रहे हैं। ये एक मुसलसल अमल है जो जारी रहता है। पाकिस्तान ने इससे पहले डोजियर दुनिया के सामने रखा, अक़वाम मुत्तहिदा के सामने रखा, कॉल्स रखी, कॉल्स सुनवाई, बताया। ये इमरान खान साहब की हुकूमत के दिनों में हुआ था कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है और हमारे यहाँ गुज़श्ता कुछ अरसे में टारगेट्स निशाना बनाए गए। ये जो कराची में एक प्राइवेट स्कूल से वाबस्ता शख्सियत की मैं आपको बात बता रहा था, उन्हें उनके घर के नज़दीक नमाज के लिए जाते हुए निशाना बनाया गया। आमिर सरफराज तांबा लाहौर में निशाना बनाया गया। आज़ाद कश्मीर में वाक़या हुआ। मुल्क के तूल अर्ज़ में वाक़यात हुए और भारत ने अपने टारगेट्स को निशाना बनाया। तो भारत के जो यहाँ पर आलाइकार हैं वो भारत के हाथों इस्तेमाल होते हैं, पैसे के लिए इस्तेमाल होते हैं। और पाकिस्तान में ये कार्रवाइयाँ भारत ने पहले भी की हैं। इस मामले पर जो सिखों की आलमी तंजीम है, सिख फॉर जस्टिस, इनके रहनुमा है गुरपतवंत सिंह पन्नू। उन्होंने ये कहा है कि बलूचिस्तान ट्रेन हमले में रॉ मुलव्वस है। भारत का जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, यानी आपने नाम उसका ऐसे रखा हुआ है और काम क्या है, खुफिया एजेंसी है वहाँ की, वो कहते हैं ये अगला हमला भी करेंगे और वो अगला हमला ज़्यादा जाने ले सकता है। और गुरपतवंत सिंह पन्नू कहते हैं कि बलूचिस्तान में ट्रेन हमले की जिम्मेदार भारत की बदनाम ज़माना खुफिया एजेंसी रॉ है। भारत का एहतसाब ना किया गया तो अगला हमला ज़्यादा जाने ले सकता है। पन्नू ये मुतालबा करते हैं कि आलमी इदारे भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत दोवल और रॉ के खिलाफ कार्रवाई करें। पाकिस्तान के खिलाफ भारत जंगी हिकमत अमली के ब्लू प्रिंट पर अमल कर रहा है। मोदी सरकार एक मुकम्मल दहशतगर्द हुकूमत है और ये न सिर्फ इलाकाई बल्कि आलमी अमन के लिए भी खतरा है। सिख रहनुमा ये भी कहते हैं कि भारत की हुकूमत आलमी सतह पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस। हमने कनाडा में भी ऐसे वाकयात देखे हैं। बलूचिस्तान में ट्रेन हमला भारत के जारहाना दिफाई इक़दाम का सबूत है। भारत का खुफिया दहशतगर्द कार्रवाइयों का मकसद पड़ोसी ममालिक को गैर मुस्तहकम करना है। भारत बैरून मुल्क मुखालिफिन के कत्ल, इंतहा पसंदी और सरहद पार दहशतगर्दी में मुलव्वस है। मोदी सरकार ने भारत को रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी का आलमी मरकज बना दिया है। अभी जो पन्नू साहब कह रहे हैं, ये पाकिस्तान के भी भारत से सवाल करने का मामला नहीं है। भारत खुद जवाब दे इसका कि गुरपतवंत सिंह पन्नू भारत पर
کیا سنگین الزامات لگا رہے ہیں. اس سے پہلے کینیڈا میں یہ تمام آوازیں اٹھی ہیں، ہم نے دیکھا ہے. اب اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں، قومی اسمبلی میں شیر افضل مروت نے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ جرنیلوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے. سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر باجوہ آزاد پھر رہا ہے، اس نے کشمیر کا سودا کیا، آپ کو جیلوں میں ڈلوایا، پی ٹی آئی کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، اس کو بھی جیل میں ڈالو. 10 لاکھ فوج، 7 لاکھ فوج، یہ انہوں نے کہا 7 لاکھ فوج 10,000 طالبان کے خلاف کامیاب کیوں نہیں ہو رہی. سروسز چیفز کو کٹہرے میں کھڑا کریں. شیر افضل مروت کہتے ہیں آرمی چیف سے جواب مانگیں، ایئر فورس کے چیف سے جواب مانگیں، نیول چیف سے جواب مانگیں، ان کو کٹہرے میں کھڑا کریں. مسلح افواج کے سربراہان کو بلا کر پوچھا جائے کارکردگی صفر کیوں ہے. مروت صاحب کہتے ہیں کہ بلوچستان واقعے کے بعد آج یہاں تقاریر سنی، بے نظیر بھٹو کی جس دن شہادت ہوئی اس دن بھی انہوں نے ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ فوجی آپریشن بلوچستان کے مسئلے کا حل نہیں ہے، ہم اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں. علی وزیر آج بھی سکھر کی جیل میں ہے. مہرنگ بلوچ یہاں آئی تو پانی پھینکا گیا، اگر یہ حالات ٹھیک ہونے ہوتے تو ہو جاتے. حکومتی مشینری لگی ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی نے دہشت گردوں کے حق میں ٹویٹ کیے. باجوہ کس خوشی میں آزاد پھر رہا ہے. کشمیر کا سودا باجوہ نے کیا، فیض کے ذریعے اس نے آپ کو جیلوں میں ڈلوایا، پی ٹی آئی کی پیٹھ میں بھی اس نے چھرا گھونپا، فیض کو آپ نے جیل میں ڈال دیا، اچھا کیا، باجوہ کو بھی ڈالو. اس لیے کوئی کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ سابق آرمی چیف ہے. ملک کا بیڑا غرق مروت صاحب کہتے ہیں جرنیلوں نے کیا ہے. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا سوال کیا جائے، سوال کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. جب آپ ویڈیو بناتے نا، یا اے آئی بیسڈ ویڈیو یا اے آئی بیسڈ تصویر، اور اس تصویر میں آرمی چیف کو یا کسی اور شخصیت کو دکھاتے ہیں ایک عجیب مضحکہ خیز انداز میں، اپنے غم و غصے کا اظہار کرنے کے لیے کر دیتے ہیں کہ کسی خاتون کے ساتھ اس کی تصویر بنا دیتے ہیں. یہ غلط ہے. آپ سوال کر سکتے ہیں، سوال کریں آرمی چیف سے، آپ تنقید کر سکتے ہیں. آپ کسی واقعے پر اگر ان سے سوال کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ذمہ دار ہیں، ان کو جواب دینا چاہیے، تو آپ سوال کر سکتے ہیں. یہ اے آئی بیس تصویر بنانا، اے آئی بیس ویڈیو بنانا، ایک خاتون کے ساتھ ملوث کرنا، ان کے اپنے گھروں کی خواتین کو اس میں گھسیٹنا، یہ تو اس لڑائی کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے. یہ جو مروت صاحب نے کیا ہے یہ ٹھیک ہے. آپ دیکھیے کہ ڈی جی ایس پی آر صاحب موجود تھے کامران شاہد صاحب کے ساتھ دنیا نیوز پر. وہاں پر ڈی جی ایس پی آر سوال کر رہے تھے کہ قانونی طور پر امن و امان کی اور داخلی سیکیورٹی کس کی ذمہ داری ہے. پھر انہوں نے کہا کیا آرمڈ فورسز کی ذمہ داری ہے. لوگ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے جھوٹے بیانیے بناتے ہیں، پہلے خود تو قانون کا احاطہ کر لیں. یہ ڈی جی ایس پی آر صاحب نے کہا. ڈی جی ایس پی آر صاحب بات یہ ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے بقول آپ کے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کیسے کچھ کر جاتے ہیں. آپ سے سوال ہو رہا ہے، پی ٹی آئی کے لوگ بھی سوال کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بچے سوال کر رہے ہیں، رہنما سوال کر رہے ہیں، تو آپ پوچھ رہے ہیں قانون پڑھیں. بات یہ کہ جو ایلیمنٹس بلوچستان میں تو ریٹ آپ کی ہے، آپ کی ہونی چاہیے. وہاں تو تمام معاملات جس طرح کا ٹیرین ہے آپ نے سنبھالے ہوں تو آپ جواب دیں گے. پھر اس کے بعد سرحد پار سے یہ لوگ آ جاتے ہیں، ان کے پاس جدید ہتھیار ہوتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ اس کا بھی جواب آپ دیں گے. جو خیبر پختونخوا میں افغانستان سے لوگ آتے ہیں، سرحد پار کر کے آتے ہیں، کیسے آتے ہیں اس کا جواب بھی آپ دیں گے. پھر اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں قانون کا مطالعہ کریں، تو قانون میں تو ایسا ایف سی بھی نہیں ہے. فوج کا زراعت میں، مائننگ میں، صنعت میں کردار سرمایہ کاری میں نہیں ہے، کیسے کریں؟ نادرا میں فوج کا کردار نہیں ہے، واپڈا میں فوج کا کردار نہیں ہے، مختلف محکموں میں فوج کا کردار نہیں ہے. وہ سب کردار ادا ہوتا ہے نا، تو وہ کیسے کریں؟ یہ جو ہمارے ہاں کاروباری سرگرمیاں ہوتی ہیں یہ فوج کا کردار نہیں ہے، لیکن یہ کردار بھی ہمارے یہاں ادا ہوتا ہے. دنیا میں ہیں، ہم نے نکالے تھے، ایک رپورٹ بنائی تھی الگ نیوز پر. ایسے ممالک ہیں جہاں فوج کمرشل سرگرمیاں انجام دیتی ہے، دنیا کے دیگر ملکوں میں بھی ہیں. لیکن کیا ہیں وہ مثالیں؟ برما کی مثال ہے، ترکی کی مثال ہے، اس طرح کی مثالیں ہیں. جب آپ ہمیں یہ قانون پڑھا لیں نا ڈی جی ایس پی آر صاحب کہ قانون کا مطالعہ کریں کہ داخلی سیکیورٹی کس کی ذمہ داری ہے، تو وہ داخل کیسے ہوتے ہیں ملک میں، اس بات کا بھی جواب ہمیں ملنا چاہیے. یہ جو آپ بار بار آ کر حکومتوں کو گھر بھیج کر مارشل لا لگا دیتے ہیں، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اور پھر اس کے بعد جو باقاعدہ بندیال صاحب کی عدالت میں جا کر خفیہ ادارے کے سربراہ ملے تھے، کیا وہ آپ کی ذمہ داری ہے؟ کیا وہ قانون کے مطابق ہے؟ تو ہمیں قانون پڑھا دیں آپ سویلینز کو، لیکن آپ لوگوں نے جو کیا ہے کیا وہ قانون کے مطابق تھا؟ اس سوال کا جواب آپ بھی دیجئے، ہمیں ملنا چاہیے اس سوال کا جواب. جب آپ ہم سے سوال کر رہے ہیں تو ہمارے سوال کا جواب بھی آپ دیں گے. ٹیلی ویژن پہ آپ آتے ہیں، آ کے بتاتے ہیں، چیزیں بہت ہوتی ہیں. یہ جو اس ملک میں عمران ریاض الزام لگا رہا ہے آپ لوگوں پر، اس کا جواب کون دے گا؟ یہ جو صحافی گھروں سے اٹھا لیے جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، اور ابھی نہیں، اس سے پہلے اوبر چیما کے ساتھ ہوا،
متی اللہ جان کے ساتھ ہوا، اسد طور کے ساتھ ہوا، باقی لوگوں کے ساتھ ہوا، ان کے الزامات بھی ایجنسیوں پر ہیں. تو آپ ہمیں قانون تو پڑھا رہے ہیں، لیکن بہت سے سوالات ہیں جن کا جواب آپ کو دینا ہے، وہ جواب آپ دیں گے، آپ کے سوا کون دے گا. اس کے بعد میں دیکھ رہا تھا قومی اسمبلی میں جو تقاریر ہوئی، ان میں خواجہ آصف صاحب کہہ رہے تھے کہ ٹویٹر پہ جو کیا گیا جعفر ایکسپریس سانحے کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے دشمن کا بیانیہ، یہ عطا تارڑ بھی لگے ہوئے تھے، دیگر لوگ بھی، کہ یہ فوج کے خلاف کر رہے ہیں. وہ خواجہ صاحب آپ کو تو یہ باتیں کرنی نہیں چاہیے. مطلب آپ کی تو تقاریر ملک کے بچے بچے کو یاد ہے جو آپ نے فوج کے خلاف کی ہیں، فوج کے خلاف، جنگوں میں فوج کے کردار کے خلاف. آپ نے تو اعلان کیا کہ ہم ہر جنگ ہار چکے ہیں. آپ یہ باتیں کرتے ہوئے وزیر دفاع ہو کر، مطلب کوئی اور اچھا لگے نہ لگے، آپ تو بہت برے لگتے ہیں یہ باتیں کرتے ہوئے، انتہائی برے. تو ایک آپ کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے خواجہ صاحب. دوسرا یہ جو عطا تارڑ صاحب باتیں کر رہے ہیں، مسلم لیگ نون کے دیگر لوگ باتیں کر رہے ہیں، پہلے نہیں، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، 3-4 سال پہلے تک اس سے زیادہ زہر اگل رہے تھے آپ لوگ، اس سے زیادہ. تو یہ ہمارے یہاں پوزیشنز بدلتی ہیں نا، سائڈز بدلتی ہیں، بیانات بدل جاتے ہیں، چیزیں بدل جاتی ہیں. یہ کمالات ہوئے، پہلے بھی ہوئے، کیے گئے ہیں، باقاعدہ طور پر کیے گئے. آپ پی ٹی آئی پہ ڈال رہے ہیں تو یہ جو ہزاروں بچے یہ سارے پی ٹی آئی پہ ڈال دیں گے آپ لوگوں کے تو لوگوں نے، بڑے بڑے لوگوں نے، پرویز رشید صاحب نے، خراب کریں ملک کے جنرل نواز شریف اب تم ٹھیک کرو، یہ آپ لوگوں نے کیا. مریم نواز شریف نے اسٹیج پہ کھڑے ہو کر نعرے لگوائیں، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ لگوائیں نعرے. آپ لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ہے. وہ نواز شریف نے، بلوچستان میں لاشیں ملتی ہیں، بلوچستان میں قبریں ملتی ہیں، بلوچستان میں لوگ غائب ہو جاتے ہیں، یہ سب آپ لوگوں نے کر رکھا ہے. تو آپ یہ جو باتیں کر رہے ہیں، آپ لوگ زیادہ برے لگتے ہیں باتیں کرتے ہوئے. لوگ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے کہ آپ لوگ یہ باتیں کریں گے. آپ لوگوں کو لوگ اس کے ساتھ زیرو ایکسیپٹنس ہے. اور یہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا اس وقت کہ بلوچستان میں، کون ہے بلوچستان کا وزیر اعلیٰ؟ سرفراز بگٹی اپنے منہ سے کہہ رہا تھا کہ میں نون لیگ میں جاتا، پیپلز پارٹی والوں نے کہہ دیا میں چلا گیا، پیپلز پارٹی کو وہاں حکومت بنا کے دے دی گئی. کس نے بنایا یہ سارا سیٹ اپ؟ تو آپ لوگوں کی حقیقت کا اندازہ عوام کو بہترین ہے. پاکستان تحریک انصاف نے اچھا کیا، سلمان اکرم راجہ صاحب آئے اور انہوں نے پارٹی کی پوزیشن بیان کی. وہ پوزیشن جو سلمان اکرم راجہ صاحب کی ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم اس جگہ اس کی مذمت کرتے ہیں، یہ یونٹی کا وقت ہے اور ہم اس وقت یونٹی کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. عارف الوی صاحب آئے، انہوں نے کہا یہ ٹیررزم ہے، کنڈیم کرتے ہیں، اور اس ٹیررزم کو کنڈیم کرتے ہوئے ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم مل کر کھڑے ہوں. یہ بہترین پوزیشن ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن ہے، یہ پوزیشن ہونی چاہیے. اس ملک میں سانحات پہ سیاست ہوئی ہے، بہت ہوئی ہے، نہیں ہونی چاہیے. سیاست میں گھسیٹا گیا ہے اداروں کو، اور اداروں نے ایسے موقعوں پر ان سے وابستہ شخصیات نے سیاستدانوں پر بھی تنقید کی ہے، ان کو بھی گھسیٹا ہے. یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. سانحے کو سانحے کی طرح ڈیل کرنا چاہیے. یہ ہم بیٹھ کر اگر یہاں بتا رہے ہیں تو ہماری تو ککھ معلومات نہیں ہے. آپ ان چیزوں سے روزانہ کی بنیاد پر ڈیل کرتے ہیں، اور وہ غلطی ہے جن کی ہم نشاندہی کر رہے ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ کرتے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.